قرآن جو ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا جو بے نتیجہ ہو، قرآن ایسی بات نہیں کرتا جو بندوں کو سلانے والی ہو۔ قرآن جو ہے ایک بات حمیت کی سنانے کے بعد فوراً دوسری بات حمیت کی سناتا ہے، درمیان کا یہ نہیں کہ فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں سن میں یہ ہوا، نہ 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 نہ۔ آئے تھے ابو جہل کے وفادار تھے، بس ایسے ہی میرے حبیب علیہ السلام کی نگاہ رحمت پڑی ہے، اب وہ جناب محبوب علیہ السلام کے رب کے قرآن کے رب کی شریعت کے وفادار بن کے جا رہے ہیں، اور اللہ نے یہ واضح فرما دیا میں دین کا کام کرنے والا آگے جا رہا ہے، پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں انکم متبعون، میں پیچھے لگا دیے جائیں گے تیرے ہیں، میں جو پیچھے پڑتے ہیں رب فرماتے ہیں وہ فرعون کی طرح وہ بھی غرق ہی ہوتے ہیں۔ جو بھی بندہ غلبہ دین کا کام کرنے والا ہے نا تو اس کو یہ ہجرت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو مصر سے ہجرت کر جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے، پچھلی آیات کریمہ جو ہے نا سورہ شعراء کی، پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ ان کا جو مزاحمت کا معاملہ ہوا تھا، ٹکراؤ کا ہوا تھا، اس کو بیان فرمایا۔ اس کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے فوراً ہجرت کا بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت بیان فرمائی۔ دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو جگہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں ملی ہیں مزاحمت میں، جی آپ اس کے سامنے گفتگو کرنے کھڑے ہوئے ہیں تو فرعون جو ہے وہ زچ ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر لے کے آیا تو پھر وہ ذلیل ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہونے لگے پیچھے بھاگے تو پھر وہ ذلیل ہوا ہے یا نہیں؟ جیسے وہ حضرت سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو شروع دن سے جو ہے وہ اس کی طبیعت صاف کرتے رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں ہیں، جی ابھی بچپن ہے آپ کا موسیٰ علیہ السلام کا، تو آپ علیہ السلام جو ہے نا ایسے ہی چلتے چلتے اس کے دربار میں آ گئے، یہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، تخت پہ بیٹھا تھا، تخت لگا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی تخت پہ چڑھ گئے۔ جیسے چڑھے آگے فرعون کو رکھ کے چپیٹ ماری، چنگی تکڑی زور سے چپیٹ ماری تو فرعون جو ہے نا اس کا منہ لگا اس کو تخت کو، تو تخت ٹوٹ گیا، تخت ٹوٹ گیا۔ اور یہ جو ہے نا یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے سیدھے حضرت آسیہ کے پاس، یہ پیچھے بھاگا، آگے کہنے لگا کہ اس طرح کر کے ہمیشہ تو اسے بچاتی ہے، آج تو اس نے اخیر کر دی ہے۔ میں کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس نے تھپڑ مارا مجھے تو پھٹا ٹوٹ گیا نیچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دیکھ کے تو حضرت آسیہ کہنے لگی کچھ خدا کا خوف کرو، اپنے آپ کو بھی خدا کہتا تھا، انہوں نے کہا کچھ حیا کرو، شرم کرو، اتنی بڑی بات کر رہے ہو، ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ تھپڑ مارے تجھے ہیں اور تیرا جناب منہ لگے پتھر نیچے تخت کو اور تخت کے پھٹے ٹوٹ جائیں تو نیچے جا گرے ہیں، کو ماننے والی بات ہے صحیح؟ یعنی ایک تو وہ لوگوں میں ذلیل ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا، اور آگے آگے مائی صاحبہ کے سامنے ذلیل ہوا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے وہ ذلیل ہوا ہے فرعون، اور ذلت اس کی ہمیشہ دیکھنے والی تھی اور لوگوں کے سامنے ذلیل ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب غور کرنے والی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو سامنے آئے تھے جادوگر ان کی مزاحمت کو بیان کیا ہے، پھر ان کے ایمان کو بیان کیا ہے، بیان کرنے کے بعد سیدھا اللہ تبارک و تعالی یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کو بیان فرما رہا ہے اور فرعون کے غرق ہونے کو بیان فرما رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا، جادوگروں نے ان سب کو شہید کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں فوراً آپ ہجرت نہیں کرتے وہاں سے، آپ وہاں ٹھہرے رہتے ہیں، بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں وہاں۔ اس کے درمیان قرآن کریم میں ان دو واقعات کے مابین بہت سے واقعات ہیں جو مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں چونکہ ایک مزاحمت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے ہی قصے کو قرآن بیان فرما رہا ہے سورہ شعراء میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں کوئی اور بات بیان نہیں فرمائی ہے جی۔ کہاں وہ فرمایا کہ فرعون جادوگر لے کے آئے، ذلیل ہوا، اس کے جادوگروں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو گئے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا قصہ شروع فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے قرآن کا مزاج۔ قرآن جو ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا جو بے نتیجہ ہو،
قرآن ایسی بات نہیں کرتا جو بندوں کو سنانے والی ہو. قرآن جو ہے ایک بات حمیت کی سنانے کے بعد فوراً دوسری بات حمیت کی سناتا ہے. درمیان کا یہ نہیں کہ فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں سن میں یہ ہوا، نہ سن کی بات نہیں کرتا قرآن. بات کرتے قرآن سن کی؟ بالکل بات نہیں کی قرآن نے سن کی. میں کہ وہ سامنے آئے وہی اس کے ساتھی تھے، جیسے مقابلے میں آئے میں سارے میرے موسیٰ کے ساتھی ہو گئے. فرعون جناب اکڑتا ہوا آیا تھا میں فتح یاب ہو جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسے پتہ نہیں تھا ہمارا اسلام فتح یاب ہو جائے گا. وہ ہوا پھر اسلام فتح یاب ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی ان اسر بعبادی، آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے جائیں. اسرے، سبحان الذی اسرا، اللہ نے اپنے بندے کو رات کو سیر کرائی. اسرے کا مطلب ہوتا ہے رات کو جانا. اللہ نے فرمایا کہ اسر بعبادی، میرے بندوں کو رات کو ہی لے جائیں، راتوں رات لے جائیں بس. ان کو یہ ذہن میں رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی فرعون کو کہا تھا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. تو بنی اسرائیل کا کھیڑا چھوڑ دے، ان کو کچھ بھی نہ کہے، میرے ساتھ چھوڑ دے، میرے ساتھ بھیج دے ان کو. میں دل چاہے گا جہاں چاہے گا میں ان کو لے جاؤں گا وہاں، بس تو ہمیں چھوڑ دے، بس چھٹی دے دے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات فرمائی تھی. صرف یہ کہنے کے بعد جو ہے نا آپ نے اسے پیغام بھی دے دیا تھا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے. میں موسیٰ علیہ السلام کی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہے ان کو آزادی دلوانے آیا ہوں تم سے. سمجھ آیا نا؟ موسیٰ علیہ السلام جو وہاں پہ ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو یہ سارے کے سارے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام وہاں تشریف لائے تھے مصر میں، تو وہیں سے ہی پھر سارے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر میں آ کے مقیم ہو گئے، اقامت گزین ہوئے، تو وہیں سے نہ بیٹے تو وہیں آ کے پھر سارا معاملہ ہوا. سمجھا نہیں سمجھا؟ تو وہی جو یوسف علیہ السلام کی اولاد تھی، ان کے بھائیوں کی اولاد تھی، ان سب کو فرعون نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا ادھر جو ہے فرعون جب ہر حوالے سے ذلیل ہو گیا تو فرعون نے بھی ایک دن کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو بھی چلا جا اور ان کو بھی لے جا یہاں سے. اسے پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے جاتے نہیں، ان کو لے کے جائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب تک میں ان کو بھیجوں گا نہیں میں ذلیل ہوتا رہوں گا. اسے پتہ تھا کہ میری ساکھ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، میری ساکھ خراب ہو رہی ہے اور دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. یہ فرعون بھانپ چکا تھا اس بات کو. ظاہری بات ہے سیاسی تو تھا، وہ سیاسی تھا تو لوگوں کو جکڑا ہوا تھا نا اس نے، لوگ مرتے تھے اس کے پیچھے. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیں ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے اب اس نے چھٹی دے دی کہ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں جا رہے، ابھی تک وہی ہیں، کیونکہ ایک دم سے نکلتے تو کیسے نکلتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ساری ایک جگہ تھوڑی بیٹھی ہوئی تھی. ہاں ایک محلہ تھا عریش نام کا، اس میں ایک بہت بڑا طبقہ رہتا تھا، باقی لوگ تو سارے مصر میں پھیلے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے یعنی بنی اسرائیل جو تھے وہ ایک جگہ نہیں رہتے تھے، ایک محلے میں نہیں رہتے تھے، پورے مصر میں پھیلے ہوئے تھے. تو ظاہری بات ہے اس وقت جو ہے ان سب تک اطلاع پہنچانا، ان سب کو جمع کرنا کون سا آسان کام تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادھر سے فرعون کہتا ہے چلے جائیں، ادھر اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرما رہا ہے. اللہ وحی فرما رہا ہے. اندازہ لگائیں، یعنی فرعون کہہ بھی دیتے کہ جائیں، موسیٰ علیہ السلام پھر بھی نہیں جا رہے. میں جب تک میرا اللہ نہیں کہے گا میں تو نہیں جاتا. قربان جائیں جی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو راتوں رات لے جا. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا انکم متبعون، تمہارے پیچھے ضرور آئیں گے. فرعون اور اس کی فرعونی تمہارے پیچھے ضرور آئیں گے. اندازہ لگائیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات لوگوں کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد کیونکہ وحی رات کو آ رہی ہے، راتوں رات نکلنے کا حکم آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. بنی اسرائیل جو ہیں وہ ذہنی طور پہ آمادہ تو ہو چکے تھے، تیار تو ہو چکے تھے نکلنے کے لیے، بس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہونا باقی تھا. اللہ اکبر. یہاں روک کے میں اگر آپ کو میں اپنے حبیب علیہ السلام کی ہجرت سناؤں، بتائیں ایسا ہی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کو راتوں رات فرما رہا ہے.
ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سارے تیاری میں ہیں، تو یہاں جو ہیں میرے آقا علیہ السلام کے جو ساتھی تیار ہیں وہ صرف ابو بکر صدیق تیار بیٹھے ہیں، باقی سارے پہلے بھیج دیے گئے ہیں۔ کچھ رہ گئے ہیں جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے آقا علیہ السلام نے امانت ذمہ لگائی، میں تم یہ دے کے آ جانا، اور میرے آقا علیہ السلام جو ہیں راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے میرے حبیب علیہ السلام کو، حبیب راتوں رات یہاں سے ہجرت کر جائیں، اور وہاں اللہ نے فرمایا انکم متبعون، تمہارے پیچھے پڑیں گے۔ اور یہاں کیا ہوا، وہاں بھی پیچھے پڑا ہے فرعون، اور یہاں بھی ابو جہل اس امت کے فرعون جو ہے وہ پیچھے پڑا ہے، پڑا نہیں پڑا پیچھے، وہ فرعون اپنی سپاہ کو لے کر، سپاہیوں کو، فوجیوں کو لے کے پیچھے بھاگ پڑا ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی انعام کے اعلان کرتا پھرتا ہے، کوئی ڈھونڈ کے لائے تو میں 100 اونٹ دے دوں گا اس کو، میں 100 اونٹ دے دوں گا میں اسے، یہ اعلان کرتا پھرتا ہے فرعون، یہ ابو جہل جو ہے۔ اللہ اکبر، پہ بھاگتے بھاگتے کون سی جگہ چھوڑی جہاں انہوں نے ڈھونڈا نہیں ہے، کہاں ہے وہ جناب غار ثور، وہاں جا چڑھا یہ، اور اس کے ساتھی بھی وہاں پہنچے ہیں، وہاں جا کے دیکھا انہوں نے۔ سراقہ بن مالک کہاں پہنچا ہے، وہ مکے اور مدینے کے وہ کس جگہ پہ پہنچ چکا تھا، مکے کے بہت آگے جا چکا تھا وہ، میرے آقا علیہ السلام کو تلاش کرتا کرتا، جیسے آقا علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، اس کی جو سواری تھی، جس سواری پہ سوار تھا، میرے اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے زمین کو فرمایا میں اسے نکل جاتا ہوں، ہیں زمین نے اسے پکڑ لیا جناب، ہیں ٹانگیں تک دھنس گئیں، اس کی سواری گھوڑی کی بھی اور اس کی اپنی بھی ٹانگیں دھنس گئیں۔ پھر بڑی افسردگی کے عالم میں میرے آقا علیہ السلام کو دیکھنے لگا، کہنے لگا حضور اگر آپ مہربانی فرمائیں تو مجھے آپ معاف فرما دیں تو میں ان کو بھی پیچھے لے جاؤں گا جو پیچھے آ رہے ہیں، آپ تک کسی کو نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہیں فرمایا، میں کہ سراقہ اگر تو کلمہ پڑھ لے نا تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسرا جو ہے اس کے کنگن تو اپنے ہاتھ میں سونے کے پہن کے بیٹھا ہوا ہے، بتائیں قربان جائیں۔ تو حضرت سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے سراقہ آیا تھا، اب حضرت سیدنا بن کے واپس جا رہا ہے، کیا بات ہے، پہلے جو ہے وہ انعام کے لالچ میں آیا تھا، اب جو ہے وہ جنتی بن کے جا رہا ہے واپس، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لیا نا، اب تو انعام کی نہ وہ قدر ہی نہیں رہے گی، 100 اونٹ میں چھوڑو گا، 1000 بھی دیں تو پھر بھی نہیں، میں اب حضور کے وفادار بن کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں آئے تھے ابو جہل کے وفادار تھے، بس ایسے ہی میرے حبیب علیہ السلام کی نگاہ رحمت پڑی ہے، اب وہ جناب محبوب علیہ السلام کے، رب کے قرآن کے، رب کی شریعت کے وفادار بن کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے وہاں پیچھا ہو رہا ہے ویسے ہی یہاں پیچھا ہو رہا ہے، لیکن وہاں سزا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بیدبوں کو جو پیچھے کرنے والے تھے ان کو نقد ملی ہے، سارے جمع ہو کے آئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا فرعون ان کو وہیں پکڑ لیتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ ان کو ڈبو کے مارا جائے، ان کو غوطے دے کے مارا جائے، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا، یہ پیچھے سے بھاگے، موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے، یہ فرعونی جو ہے وہ لاکھوں کی جمعیت لے کے یہ پیچھے پہنچ آیا، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے گزر گئے، یہ پیچھے سے آیا، بالکل جب وسط میں پہنچے ساری جماعت اس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو فرمایا کہ آپس میں مل جاتے ہوئے، وہ بہہ گیا۔ حیران کن بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پیچھے سے پکڑنے آیا تھا فرعون، وہ پانی میں ڈوب رہا ہے فوراً جیسے پکڑنے آیا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کو جو پکڑنے پیچھے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر سال بھر کی مہلت دیتا ہے، سال بھر، ایک دو ہجری میں جا کے ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر جناب کیا ہوا، یہ جناب پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا، اس کو کہا بھی تھا ابو سفیان نے کہ قافلہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر چکا ہے، مسلمان ہم تک نہیں پہنچ سکتے، تو واپس چلا جا۔ اس نے کہا نہیں جی، اب جو ہے وہ ہو کے رہے گا جو ہونا ہے، بس نعوذ باللہ اپنی طرف سے یہ نیت لے کے آیا تھا، اب ہم نعوذ باللہ ختمہ کر دیں گے مسلمانوں کا، ہیں وہاں بھی فرعون یہی نیت لے کے بھاگا تھا، یہی نیت لے کے بھاگا تھا، اللہ نے ان کو ڈبو دیا، اور یہ جو ہیں یہ بھی یہی نیت لے کے آئے تھے، ان کو ذرا حیران کن بات ہے، ان کو اللہ نے خود ڈبویا۔ یہاں ان کی جب باری آئی نا، اللہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ محبوب
تیرے صحابہ پہ انہوں نے ظلم کیے ہیں، اب تیرے صحابہ اپنے ہاتھوں سے ماریں گے تو ان کو بھی مزہ آ جائے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اس کا معنی میں اگر اپنی زبان میں کروں نا، دیسی زبان میں، اللہ فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا ٹھار کر دے اللہ۔ وَيَشْفِ، اللہ شفا دے دے مومنوں کے سینوں کو، ٹھنڈا کر دے اللہ تعالیٰ مومنوں کے سینوں کو۔ بتائیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یوں پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون پانی میں ڈبو دیا گیا، اور یہ والا فرعون جو ہے یہ بدر میں ذبح ہو کے اندھے کنویں میں، یعنی جا یہ بھی پانی والی جگہ پہ رہا ہے، اندھے کنویں میں جا رہا ہے۔ وہ کنواں جو عرصے سے بند ہو چکا تھا، جس سے پانی نہیں نکلتا تھا، اسی کنویں میں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ غرق کر دیے گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں حدیث پاک ہے، حضور کنویں پہ کھڑے ہو کے خطاب فرما رہے تھے، میں نام لے کے، ہاں ابو جہل، ہاں فلاں، ہاں فلاں، ہاں فلاں، بتاؤ میں تمہیں کہتا تھا نا، میں تمہیں قرآن سناتا تھا، اب جو جس چیز سے میں تمہیں ڈراتا تھا بتاؤ وہ رب کا عذاب تم تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو مر چکے ہیں، آپ مردوں کو کلام فرما رہے ہیں، ان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام، عمر جتنا تو سن رہا ہے نا اس وقت وہ تیرے سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، تیرے سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، اندازہ لگائیں۔ حضرت سیدنا شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ پورے 1000 سال کے بعد، بدر کے مارکے کے 1000 سال بعد آپ وہاں گئے بدر میں، فرماتے میں جب وہاں گیا تو آج بھی فرشتے جب ابو جہل کے سر میں ہتھوڑے مارتے ہیں تو اس کی چیخنے کی آوازیں سنی میں نے خود اپنے کانوں سے۔ دین دشمنی کی سزا یہ ہے بھائیو، کبھی بھی دین دشمنی نہ کرنا، کبھی بھی، یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں، کبھی بھی ہمارے کسی عمل سے حضور کے دین کو نقصان نہ پہنچے۔ اور یہاں دیکھیں بڑی قابل غور بات ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میں تمہارے پیچھے پڑیں گے، تمہارے پیچھے پڑھیں گے۔ جیسے انہوں نے دیکھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی پہ کامیابی عطا فرمائی ہے، جس میدان میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اس میدان میں فتح یاب ہوتے ہیں، تو شیطان کو، فرعون کو زیادہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی، فرعون کو زیادہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی، اس کی تکلیف بڑھ گئی۔ آج بھی جب کوئی عالم زیادہ سے زیادہ کام کرنے لگتا ہے دین کا تو کئی سارے فرعون کھڑے ہو جاتے ہیں، کئی فرعون کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے اس کو گرا دیا جائے، اس کا جو کام ہے دین کا وہ جناب ختم کر دی جائے، وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یار تمہیں کیا ملے گا یار؟ یہ تو شیطان کی، یہ فرعون کی پیروی ہے۔ فرعون بھی یہی چاہتا تھا نعوذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا کام جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے، اور یہی چاہتا تھا ابو جہل کہ رسول اللہ علیہ السلام کا۔ ابو جہل جو ہے اس کا غصہ، پہلے بھی غصہ تھا اس کو، حضور نے اعلان نبوت فرمایا یہ جل کے راکھ ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جناب سارے کلمہ پڑھنے لگے ایسا ایسا، جب جناب حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا نا جی، اس کی اخیر ہو گئی۔ اس کے بعد سے پھر ان کے منصوبے تیز ہو گئے، انہوں نے کہا ہو یہ تو لے گئے ہمیں، ہماری تو کمیونٹی گئی ہیں، کمیونٹی کہتے ہیں نا یہ، انہوں نے کہا ہماری تو کمیونٹی گئی بھائی، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سچی بات ہے، دین کا دشمن ہو چاہے منافق ہو، دین کے غلبے کو دیکھ کے، دین کے کام کو ہوتے دیکھ کے اس کی تکلیف بڑھ جائے، چاہے اپنا نام غلام رسول رکھتا ہو، چاہے اس کا نام فتح دین ہو، وہ اگر غور کرے کہ اس کو دین کا کام ہوتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے بڑا ذلیل کائنات میں کوئی نہیں پھر۔ اللہ نے یہ ایسے نہیں فرمایا فَإِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، فرمایا موسیٰ تو چلا جا، تیرے پیچھے آئیں گے، تیرے پیچھے آئیں گے۔ اور اللہ نے یہ واضح فرما دیا میں دین کا کام کرنے والا آگے جا رہا ہے، پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میں پیچھے لگا دیے جائیں گے تیرے ہیں، میں جو پیچھے پڑتے ہیں، رب فرماتے ہیں وہ فرعون کی طرح وہ بھی غرق ہی ہوتے ہیں، فرعون کی طرح وہ بھی غرق ہی ہوتے ہیں۔ سچی بات ہے، جو کام کرنے والے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے۔ یار آپ سے کام نہیں ہو رہا تو آپ مہربانی کریں، کوئی کوشش کریں آپ سے بھی کام ہو جائے ہیں۔ ایک عالم نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، ایک مولوی جو ہے نا وہ کہنے لگا جی میں نے ان کی تفسیر کا رد لکھنا شروع کیا ہے، تو وہ رد پتہ کتنی جلدوں میں کہہ رہے تھے؟ وہ 30 جلدوں میں کہہ رہے تھے، اتنی جلدوں میں لکھ رہا ہوں میں، بتائیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا کوئی انسانوں والا کام آپ سے نہیں ہوتا، کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا آپ سے، تخریبی کام ہی کرنا ہے آپ نے ہیں۔ وہ آپ کبھی وہ آدم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یار ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، نوح علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، امام الانبیاء علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، آپ نے ہر بار امام اپنا شیطان ہی رکھا ہے یار ہیں۔ ایک بار بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ نے کس کو امام بنا رکھا ہے؟ شیطان کو غلبہ دین کا کام برداشت نہیں ہوتا۔ تو مسلمان ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تجھے حضور کے دین کا کام کیوں پریشان کر گیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ حساب ہے بھائی،
اس لیے جہاں کہیں بھی بندہ کام کر رہا ہے نا، اس کو یہ والا منظر ہمیشہ اپنی نگاہوں میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ موسیٰ یہاں سے چلے جاؤ، میرے بندوں کو لے کے چلے جاؤ، فَإِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، پیچھے ضرور پڑیں گے، یہ پیچھے ضرور پڑیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم بے فکر ہو کے آگے جانا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا بنے گا؟ وہ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، اے خدا کے بندو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راہ عطا فرمائے گا۔ بات ختم، بات ہی ختم کر دی۔ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راہ عطا فرمائے گا۔ چھٹی۔ تو اس لیے جو بھی بندہ غلبہ دین کا کام کرنے والا ہے نا، تو اس کو یہ ہجرت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے۔ لوگ جو ہے نا، آج بندہ یہ کہے کہ سارے لوگ مجھ پہ راضی رہیں، یہ راضی نہیں ہو سکتے، ہے نہیں؟ اور میرے آقا علیہ السلام پہ سارے راضی نہیں ہیں، اور آج کو دین کا کام کرنے والا کہے جی سارے مجھ پہ راضی ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی نا، مولا مہربانی فرما، یہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، یہ گالیاں نہ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ بات جو تم اپنے لیے مانگ رہا ہے، یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھی، یہ تو مجھے بھی گالیاں دیتے ہیں، یہ تو مجھے بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اب بتائیں نا، جو بندہ پتھر کی مورتی بنا کے کھڑی کر دے، کہے جی یہ رب کے مقابلے میں آ گیا، بتائیں یہ رب تعالیٰ کی گستاخی ہے یا نہیں؟ بتاؤ نا یار۔ یہاں کوئی چودھری ہو نا، اس کے سامنے کوئی عام کسی بندے کو بٹھا دے، یار تیرے ساتھ روٹی کھائے گا، وہ بھی کہے گا یار مجھے ذلیل کیا انہوں نے، یار کس بندے کو میرے سامنے بٹھا دیا ہے، میری توہین ہو گئی ہے۔ تو وہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں پتھر کی مورتیاں لا رہے ہو، تم یہ رب کے مقابلے میں آ گئے ہیں، بتاؤ یار۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا موسیٰ یہ بات تو وہ ہے جو میں نے اپنے لیے نہیں رکھی۔ اور حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مجھے گالی دیتے ہیں، لوگ مجھے گالی دیتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ آقا علیہ السلام سے، یا رسول اللہ اللہ کو کون گالی دیتا ہے، کیسے گالی دیتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ بہت برا آ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمانے کو پیدا کرنے والا میں ہوں، تو میری ہی تخلیق کو برا کہہ رہے ہیں، مجھے یعنی کہ سنت کی گستاخی جو ہے وہ تو سانے کی گستاخی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات دن پیدا کرنے والا میں ہوں، رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا میں ہوں، موسموں کی تبدیلی کرنے والا میں ہوں، تو میں یہ تو حقیقت میں میری گستاخی کر رہے ہیں پھر۔ اس لیے جو بھی بندہ غلبہ دین کا کام کرنے والا ہے بھائی، اپنا دل گردہ کہتے ہیں اس کو ذرا بڑا رکھے۔ ہاں تکلیفیں آئیں گی، نہیں برداشت ہو رہی نا، ہجرت کر جاؤ وہاں سے، کیا کر جاؤ؟ ہجرت کر جاؤ۔ باقی یہ کہیں آپ کہ سب راضی رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا میرے عمر سے، میرے عمر کی حق گوئی کی وجہ سے میرے عمر کے دوست دور ہو گئے ہیں، میرے عمر کے دوست دور ہو گئے، دوست نہیں رہے میرے عمر کے، یہ حضور نے فرمایا تھا۔ تو آج اور ایک امام تھے بہت بڑے، حلیۃ الاولیاء میں یہ نقل کیا امام ابو نعیم نے، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ایک بندے کا جنازہ پڑھا انہوں نے، جنازہ پڑھنے کے بعد جب دیکھا ہر بندہ کہہ رہا تھا بڑا چنگا بندہ تھا، بڑا اچھا بندہ تھا، واہ واہ واہ، انہوں نے کہا اوے اتنا اچھا تھا مجھے بتا دیتے میں جنازہ تو نہ پڑھتا اس کا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کہہ دیا آپ نے، اچھا تھا تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنے اچھے بندے کا جنازہ پڑھے گا، سارے لوگ اسے اچھا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ حق نہیں کہتا تھا، حق کہتا ہوتا یہاں سارے بندے اس کے حق میں نہ ہوتے، اس کے دشمن بھی ہوتے، اس کے مخالف بھی ہوتے، تو میں یہ تو پھر گھنا بن کے رہا ہے یہاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کی جو معارف ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو ہم وقت ذہن میں رکھ کر کے غلبہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔